بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کتاب الادب المفرد کا 14واں باب ہے والدین کو گالی دینے کی ممانعت۔ اس میں دو روایات ہیں۔ پہلی روایت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ حاضرین نے عرض کیا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو کس طرح گالی دے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کسی آدمی کو گالی دیتا ہے، وہ جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ دوسری روایت اس باب کے اندر وہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بنے۔ 15واں باب، اور اس میں بھی دو روایات ہیں اور اس کا عنوان ہے والدین کی نافرمانی کی سزا۔ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس بات کا زیادہ لائق ہو، مستحق ہو کہ کرنے والے کو دنیا میں بھی جلد سزا ملے اور آخرت میں بھی عذاب ہو۔ دوسری روایت کے اندر سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زنا، شراب پینے اور چوری کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نہایت ہی برے اور گھٹیا کام ہیں اور ان کی سزائیں بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور آپ تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھ بیٹھے اور آپ نے فرمایا اور جھوٹ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ 16واں باب، اور اس میں ایک ہی روایت ہے اور وہ اس کا عنوان ہے والدین کا رونا۔ تو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ والدین کو رلانا عقوق اور کبائر میں سے ہے۔ عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں اور کبائر کبیرہ گناہ کو۔ تو پہلے باب کے اندر جو دو روایات ہیں جو والدین کو گالی دینے یا ان کی ممانعت سے متعلق ہیں، تو اس میں جو دو روایات ہیں دونوں کے اندر یہ بات کہی گئی کہ براہ راست کوئی شخص وہ تو دے گا تو بالکل ہی بدبختی پر اتر آئے گا، لیکن فرمایا کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ براہ راست اپنے والدین کو بدبختی کرے اور گالی دے، لیکن انسان اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ وہ اس بات کا موجب بنے کہ والدین کو اس کے کو گالی ملے۔ یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ کسی کو گالی دے تو جواباً اس کے والدین کو گالی ملے، یہ پہلی روایت کے اندر بات تھی، اور دوسری میں کہا گیا کہ انسان اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بنے، یعنی وہ کوئی ایسا کام نہ کرے، وہ ایسی کوئی گھٹیا بری حرکت نہ کرے کہ جس پہ لوگ اس کے والدین کی تربیت پر سوال اٹھائیں۔ یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم معاشرے میں باہر نکلتے ہیں، سوسائٹی میں نکلتے ہیں، تو بسا اوقات یہ معاملات ایسے سرزد ہوتے ہیں ہم سے یا لوگوں سے، اور جس کی وجہ سے لوگ ان کو کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ تمہارے والدین کی تربیت تم اپنی بتا رہے ہو۔ تو گویا اس نے اپنی حرکت سے جو اس کے والدین نے اس کو نہیں سکھایا اور کہا اور بتایا، اس نے اپنے والدین کو گالی دلوائی ہے، وہ سبب بنا ہے اس بات کا۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں شریف لوگ، انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں بالخصوص ایک بات کہنا چاہوں گا، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، یا جو نوجوان ینگ بچے ہیں، کیونکہ مجھے اس کا اتفاق ہوا ہے کالج کے اندر پڑھانے کا، تو وہاں پر بعض اوقات وہ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جہاں پہ اساتذہ ان کو یہ جملے بول جاتے ہیں۔ تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، والدین کو بھی بچوں کو یہ بات پڑھانے، بتانے اور سکھانے کی ضرورت ہے، اور خود ہم نوجوانوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جو والدین کی نافرمانی اور اس کی سزا ہے، کہ فرمایا کہ والدین کی نافرمانی ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی انسان کو اس کی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی پھر اس کا عذاب ہے۔ اس کے اوپر تفصیل سے روایات آ چکی ہیں۔ اور پھر جو چوتھا باب ہے، یعنی جو تیسرا باب ہے اور اس میں چوتھی روایت ہے، وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمانا کہ والدین کو رولانا، ان کو تکلیف دینا، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ عقوق، یعنی یہ بھی ان کی نافرمانی میں سے بھی ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، ان کا ادب اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔